بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ اپنے یوٹیوب چینل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بھولیں، دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اوقات نماز۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر مقرر وقت پر نماز فرض کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ابتداً اسلام میں گھڑیاں موجود نہ تھیں تو سورج کے گھٹنے بڑھنے اور غروب سے نمازوں کے اوقات کا تعین کیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عقل انسانی نے ترقی کی تو آج انسان نے 21ویں صدی عیسوی میں وقت کو سیکنڈز اور اس سے بھی کم مقدار میں معلوم کر لیا ہے۔ لہٰذا اب تمام مساجد میں کیلنڈرز اور بہت اچھی الیکٹرانک گھڑیاں نصب کر دی گئی ہیں۔ ان کی مدد سے وقت کا صحیح تعین ہوتا ہے۔ اس سہولت سے فائدہ حاصل کیا جائے تو بہتر ہے۔ نوٹ: ہر ایک کو اس غلط فہمی کا ازالہ ضرور کر لینا چاہیے کہ سردیوں کے دن کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہو جائیں، فقہاء احناف کے نزدیک ہر نماز کا وقت 1 گھنٹہ 15 منٹ سے کم کبھی نہیں ہوتا، خواہ وہ نماز فجر ہو، نماز عصر ہو یا نماز مغرب۔ یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ مغرب میں غروب آفتاب کے بعد ستارے طلوع ہونے کے ساتھ ہی مغرب کی قضا نہیں ہوتی، بلکہ اس کا بھی کم از کم وقت 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے۔ ظہر اور عشاء کا وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ کے نظام شمسی کے مطابق ادا کی جاتی ہیں۔ مسجد میں لگے ہوئے کیلنڈر کو ضرور دیکھیں جہاں سے ایک ایک منٹ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ نمازوں کے اوقات کی سورج کے حساب سے تقسیم یہ ہے۔ فجر کی نماز کا وقت فجر صادق کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ سردیوں اور گرمیوں میں 1.25 گھنٹے سے زیادہ ہی ہوگا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہر چیز کے اصلی سائے کے بعد یعنی سورج کے نصف النہار یعنی زوال کے ڈھلنے سے شروع ہو کر ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہونے تک رہتا ہے۔ گرمیوں میں 4.5 گھنٹے سے زیادہ اور سردیوں میں بھی کم از کم 3 گھنٹے ہوتا ہے، اور گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کرنا چاہیے۔ ظہر کا وقت مسجد کے کیلنڈر سے صحیح معلوم ہو سکتا ہے۔ عصر کا وقت سایہ اصلی اور 2 مثل سائے کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ سورج کا رنگ زرد ہونے سے پہلے نماز ادا کریں۔ مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ مغرب کی سمت افق پر سرخی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے اس کے مکمل چھپنے تک رہتا ہے، جو 1.25 گھنٹے سے 10 سے زیادہ ہوتا ہے۔ عشاء کا وقت اس سفیدی کے چھپنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ اس کا وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر اول وقت میں عشاء اس لیے باجماعت ادا کی جاتی ہے کہ کام کاج سے لوگ تھکے ہوتے ہیں، وہ وقت پر آرام کریں۔ 1/3 رات تک تاخیر سے عشاء کی نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ آدھی رات تک مباح ہے۔ آدھی رات کے بعد پڑھنا مکروہ ہے۔
اپنی آسانی کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا جاتا ہے تاکہ زیادہ لوگ باجماعت نماز میں شریک ہو سکیں۔ اوقات مکروہ، نماز ادا کرنے کے لیے 3 اوقات مکروہ ہیں جن میں فرض، سنن اور نوافل ادا نہیں کیا جا سکتے، جبکہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار، وظائف اور درود شریف کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، یہ ہر وقت کیے اور پڑھے جا سکتے ہیں۔ اوقات مکروہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نفلی نماز، خواہ صلاۃ تحیۃ الوضو، صلاۃ تحیۃ المسجد یا صلاۃ التوبہ وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پھر صرف فجر کی 2 سنت مؤکدہ اور 2 فرض ہی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ تک سورج کے بلند ہونے تک کوئی نفل پڑھنے بھی جائز نہیں۔ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے یا فجر کی نماز کا آخری قاعدہ ملنے کی بنا پر فجر کی سنتیں نہ پڑھی گئی ہوں، یعنی فجر کی سنتیں قضا ہو گئی ہوں، تو وہ بھی 20 منٹ کے بعد پڑھیں۔ پھر اشراق کے نوافل یا جو نوافل چاہیں پڑھیں۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو فرضوں کے بعد بھی ادا کر لیں تو جائز ہے۔ نمبر 2، نصف النہار، جس کو ضحیٰ کبریٰ یا زوال کا وقت بھی کہتے ہیں، وہاں سے لے کر سورج ڈھلنے تک کوئی نفل نماز نہ پڑھے، یہ تقریباً 45 منٹ ہوتا ہے۔ نمبر 3، عصر کے فرض پڑھ لینے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز نہ پڑھیں۔ سورج کی رنگت تبدیل ہو جانے کے بعد، یعنی غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کوئی نماز نہ پڑھیں، یہ مکروہ وقت ہے۔ اگر کسی نے بامر مجبوری عصر کی نماز نہیں پڑھی، تاخیر ہو گئی، تو وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ ایسی تاخیر کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ جمعہ کے دوران نفل پڑھنا مکروہ ہیں۔ جمعہ کے خطبہ کے دوران نفل پڑھنا مکروہ ہیں۔ اسی طرح عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں سے پہلے اور بعد میں عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کر نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر پاخانہ، پیشاب یا معدہ میں ہوا کا غلبہ ہو تو اس کو زبردستی روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ان ضروری امور سے فارغ ہونے کے بعد تسلی سے نماز پڑھیں۔ یہ تھا راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا ولاگ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج کے اس ولاگ میں اوقات نماز اور اوقات مکروہ پر روشنی ڈالی گئی۔ ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء وقار اور دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ولاگ اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔